أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ تعالی ہی کے لیے فَإِن پس اگر احصرتم گھیر لیے جاؤ تم روک لیے جاؤ تم فَمَسْتَيْسَرَ پس جو کچھ میسر ہو من الہدی قربانی سے ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتی یہاں تک کہ یبلغ الہدی یبلغ پہنچ جائے الحج قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا بھی اس کو اذن تکلیف ہو برأسہ اس کے سر میں ففدیۃ بس فدیہ ہے یا بدلہ ہے من صیام روزوں سے او صدقۃ یا خیرات سے صدقے سے او نسک یا قربانی سے فإذا پس جس وقت امنتم امن میں ہو تم فمن پس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی ساتھ عمرے کے الی الحج حج تک فمستیسر پس جو کچھ میسر ہو من الہدی قربانی سے فمن پس جو کوئی لم نہ یجد پائے فصیام یعنی اگر قربانی کی طاقت نہ رکھے تو فصیام پس روزے رکھ لے 3 ایام دن کے فی الحج حج میں و7 اور 7 روزے اذا جب رجعتم لوٹو تم لوٹ کر واپس آ جاؤ دل کا یہ 10 ہوئے کاملہ پورے ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم نہیں یکن ہو اہلہ اس کے اہل والے یا اس کے گھر والے حاضری رہنے والے المسجد الحرام مسجد حرام کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے. الحج حج کے اشہر مہینے ہیں معلومات معلوم حج کے مہینے معلوم ہیں جو کئی ہیں فمن پس جو کوئی فرض کر لے مقرر کرے فیہن ان میں الحج حج فلا تو نہیں رفث رغبت کرنا عورتوں کی طرف
ولا فسوقا اور نہ ہی گناہ کرنا، ولا جدالا اور نہ ہی جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو کچھ کرو گے تم، من خیرن بھلائی سے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی، وتزودوا اور زیادہ راہ لیا کرو، خرچے راہ لیا کرو، فإنا بس بے شک، خیرہ بہتر، الزادی فائدہ خرچ کا، یا بہترین زیادہ راہ یا بہترین خرچے راہ، التقوی بچنا ہے سوال سے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب یا اولی اے والو، الالباب عقل، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی ان کے ارکان پوری طرح ادا کرو۔ حج تو بالاتفاق فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے، مگر عمرہ کے وجوب میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور بعض سنت کے قائل ہیں۔ احادیث میں دونوں طرح کا ثبوت ملتا ہے، مگر احرام باندھ لینے کے بعد اس کا پورا کرنا سب کے نزدیک واجب ہے۔ جب احرام باندھ لیا ہے تو پھر سب کے نزدیک واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بس اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی اگر تم دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے راستے میں روکے جاؤ تو جو کچھ میسر ہو قربانی بھیجو۔ روکے جانے سے مراد یعنی خانہ کعبہ تک اگر تم نہ پہنچ سکو تو ایک قربانی، ایک ہدی، اونٹ، گائے یا بکری، حسب ما تیسر یعنی جتنی میسر ہو، جہاں روکے جاؤ ذبح کر کے احرام کھول دو اور آئندہ سال حج یا عمرہ ادا کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بھی بچائے۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بال اتارنے پڑ جائے، تو بال اتارنے کا فدیہ دینا چاہیے، روزہ یا خیرات یا قربانی۔ یعنی احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بیماری یا کسی عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بطور فدیہ سر انجام دو، 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک جانور کی قربانی۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج پھر جب تم خاطر جمع ہو جاؤ، یعنی بیماری نہ رہے، دشمن کا خوف نہ رہے، تو جو کوئی عمرے کو حج سے ملا کر تمتع کرنا چاہے، جب دشمن کا خوف بھی نہ رہے، بیماری بھی نہ رہے، پھر فرمایا جو کوئی عمرے کو حج سے ملا کر تمتع کرنا چاہے تو جیسے میسر آئے قربانی کرے۔ پھر اگر قربانی کا مقدور نہ ہو، قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 دن روزے رکھ لے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب واپس لوٹ کر آئیں۔ اب حج کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حج اور عمرے کے احکام و مسائل، اوپر چونکہ روزوں کا ذکر ہوا تھا، پھر جہاد کا بیان ہوا، اب حج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ظاہر الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کے شروع کرنے کے بعد جب حج اور عمرہ شروع کر لیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورۃ آل عمران 4 سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا حج اس پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ جو انسان طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حج یا عمرہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو
اور حج یا عمرہ نہ کرے طاقت ہونے کے باوجود، تو وہ یہودی اور عیسائی اور مجوسی ہو کر تو مر سکتا ہے، مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور چاروں عمروں کو ذوالقعدہ میں کیا ہے، ایک سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، تیسرا ذوالقعدہ سن 8 ہجری میں عمرہ جہرانہ جو غزوے سے واپس آ رہے تھے، چوتھا ذوالقعدہ سن 10 ہجری کے اندر حج کے ساتھ کیا تھا، آپ نے حج قران کیا تھا۔ ان عمروں کے سوا ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور عمرہ نہیں ہوا، 4 عمرے صرف کیے ہجرت کے بعد 10 سالوں۔ اللہ، اپنے رب کا گھر اور اس کا امام ہونے کے باوجود، جس کا امام ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے نا، خوش نصیب۔ میں اس لیے آپ کو اشارہ کر رہی ہوں، خوش نصیب، اللہ ہم سب کو سعادت نصیب، اللہ قبول فرمائے جی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ سب کی عبادت قبول کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سواری کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں جا سکی تھیں، جیسے کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت سعید بن جبیر تو صاف فرماتے ہیں کہ ام ہانی کے لیے یہی مخصوص ہے، لیکن یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بھی بندہ رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا، تو یہ ان کو فی الحال تسلی دی گئی تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بغیر اسے پورا کیے، جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لینا ہے اس کے بعد پورا کیے بغیر چھوڑنا جائز نہیں۔ حج اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ قربانی والے دن جمرہ عقبہ یا جمرہ عقبہ کو کنکر مار لے اور بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا مروہ کی سائی کے درمیان دوڑ لے، اب حج اس کا ادا ہو گیا۔ حاجی قربانی بھی کرے گا، لیکن وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں اس کی حج تمتع میں قربانی اگر نہیں کر سکتا تو کیا کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج عرفات کا نام ہے، جو میدان عرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہے، اور عمرہ طواف ہے۔ عمرے میں تو یہی کعبہ کا طواف کر لیا اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑے اور صفا مروہ کی سعی کی تو عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، یعنی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ہے نا، کہتے ہیں ان کی ایک قرات میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عمرہ تو بیت اللہ جاتے تک ہی پورا ہو گیا، یعنی طواف جب کر لیا۔ تو اب حضرت انس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کو جمع کیا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو محمد بن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت وارد کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ فرمایا، اپنے زعفرانی کپڑے اتار دو اور خوب مل کر غسل کر لو، اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں
جو اپنے حج میں تو ارکان کرتا ہے نا، ادا کرتا ہے، وہی عمرے میں کر لیں۔ اب بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا غریب ہے اور یہ سیاق عجیب ہے، بعض روایتوں میں غسل کا اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں، اور ایک روایت میں ان کا نام یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسری روایت میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بات یہ کہ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد یعنی میقات سے یعنی مقررہ جگہ سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھے۔ حج قران یعنی حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کے لیے ہی احرام باندھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بات مجھے ادھر آ کر معلوم ہوئی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے۔ تو یہ حج تمتع ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کیا، حج تمتع کو، لیکن آپ نے حج قران کیا تھا۔ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت باندھے۔ حج کی ان دونوں صورتوں میں یوم نحر ان 10 ذی الحجہ سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں، حج افراد میں اور حج قران میں۔ حج تمتع تیسری قسم ہے، یعنی میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ کو، 8ویں ذی الحجہ کو مکہ ہی سے پھر اس کو میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں، مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر اعمال حج ادا کرے، اور فارغ ہونے کے بعد یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو احرام کھولا جائے۔ اس آیت میں اس تیسری قسم کے حج کا ذکر جو نا حج کے احکام بیان ہوئے، یعنی ایسی صورت میں حسب توفیق دم تمتع قربانی ضرور دے جو کم از کم 1 بکری ہے۔ سب ائمہ اس پر متفق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو حج کے ساتھ عمرہ کرتا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ للحج، عمرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے حج تک، حج تمتع کرتا ہے، تو فرمایا پھر جو کچھ بھی میسر ہو وہ قربانی کر لے۔ تو اگر قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، قربانی کا جانور نہیں مل رہا، تو پھر فرمایا وہ 10 روزے رکھے گا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی راستے میں روک لیا جائے، یعنی حج عمرہ کرنے جا رہا ہے، بیماری نے روک لیا ہے یا دشمن نے روک لیا ہے، تو احرام والا مریض یا دشمن کی وجہ سے مکمل اگر حج نہ کر سکے، تو پھر فرمایا یعنی جو احرام والا ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے اگر مکمل نہیں کر سکتا، تو فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہے اس کو ذبح کر دو، جو ساتھ لے کے گئے ذبح کر دو۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ آیت سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری تھی، جبکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا، اور اسی بارے میں پوری سورۃ فتح اتری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر دیں۔ چنانچہ 70 اونٹ ذبح کیے گئے، سر منڈوائے گئے اور احرام کھول دیے گئے۔ اول مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجکے کہ پتہ نہیں اب ہم اگر قربانیاں جو ہے ذبح کر دیں جانور اور سر منڈوا لیں تو پتہ نہیں ٹھیک ہو یا نہ ہو، اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ خود حکم اترے کہ نہ ایسا نہ کرو۔ تو یہاں تک کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سمجھدار بیوی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے حکم دے دیا نا، تو یہ صحابہ کرام جھجک محسوس کر رہے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، تو آپ سب سے پہلے خود کام شروع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تو خود باہر آئے اور اپنا سر منڈوایا، پھر سب لوگ آمادہ ہو گئے، بعض نے سر منڈوایا، بعض نے کچھ بال کتروا لیے، جس کو تقصیر کہتے ہیں، یعنی بالوں کا منڈوانا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے، یعنی جو پورا سر موڑتے بالکل ٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، کہ آپ نے پھر سر منڈوانے والوں کے لیے یہی دعا کی کہ اللہ جو سر منڈوا رہے ہیں ان پر اپنی رحمت فرما۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ سر کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، تو تیسری مرتبہ کتروانے والوں کے لیے بھی آپ نے دعا کر دی۔ ساتھ شخص جی صرف اکیلے حج کی نیت کر کے احرام باندھنا، تو 7 شخص ایک اونٹ میں شریک تھے، صحابہ کرام کی کل تعداد 1400 تھی، ویسے اونٹ میں 10 شخص اور گائے میں 7 شخص شریک ہوتے ہیں۔ تو حدیبیہ کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حرم سے باہر تھا، تو
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم گھیر لیے گئے ہو تو اب تم یہیں پہ جانور ذبح کر لو. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن معقل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے لوگ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم گھیرے جاؤ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اس کے بعد جو آئے گا نا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، کہ اگر تم بیمار ہو گئے، تمہیں جو کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے. اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن معقل ہے نا، یہ تابعی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے. کہتے ہیں کہ کوفے کی مسجد ہے نا، کعب بن عجرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس آیت کا مطلب پوچھا. دیکھیں اتنے وہ شان والے لوگ تھے کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو یا وہ کہتے ہیں میں اس وقت پاس تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی. تو کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے جو کہتے تھے کہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے اور جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھی. یعنی اتنی زیادہ جو ہے ادھر اتنی زیادہ گرمی ہے، اتنا پسینہ آتا ہے، اور اس گرمی کے پسینے کی وجہ سے لوگ ہماری طرح تو نہیں کہ وہ گھروں کے اندر ہی بیٹھ رہے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور وہ حج کے دوران گرمی میں سفر میں نکلے ہوئے تھے. تو کہتے بہت زیادہ جو تھی کہ وہ میرے منہ پر چل رہی تھی. تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو میں تو خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کاٹ ڈالو؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مفلس آدمی غریب ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سر منڈوا دو اور 3 روزے رکھ لینا، یا 6 مسکینوں کو آدھا سا تقریباً 1.25 سیر یا 1.25 چھٹانک جو ہے اناج دے دینا. تو یہ کہتے ہیں یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی تھی کہ اگر کسی بندے کو حج کے دوران کسی تکلیف نے گھیر لیا یا اس کے تکلیف سر میں کوئی زخم ہے، پھنسیاں پوڑے ہیں، یا کوئی جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں، تو اپنا سر منڈوا دے تو ایک بکری ذبح کر دے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کے اندر قربانی نہیں کر سکتا، حج تمتع کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو شخص قربانی نہ کر سکے تو وہ 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب حج سے لوٹے. یہ پورے 10 ہو جائیں گے. یعنی قربانی کی طاقت جسے نہ ہو وہ روزے رکھ لے. 3 تو ایام حج میں اور بقیہ بعد میں. علماء کا فرمان ہے کہ اولا یہ ہے، اولا جس کو کہتے ہیں نا بہترین، کہ یہ روزے عرفے سے پہلے ذی الحجہ کے دنوں میں رکھ لیں. اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے یا احرام باندھتے ہی رکھ لے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں قربانی نہیں کر سکوں گا. تو حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول یہی ہے کیونکہ فی الحج کا لفظ ہے. اور حضرت طاووس مجاہد وغیرہ یہ استاد بیان کرتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں، اور ان روزوں کو اگر عرفہ کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کرے تو بھی اختیار ہے. بہرحال یہ تو بات ایک الگ ہے کہ اگر عرفے سے پہلے 2 دنوں میں 2 روزے رکھ لیں اور تیسرا عرفے کے دن ہو تو بھی جائز ہے، یعنی رکھنے حج کے دنوں کے اندر ہی ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے ایک روزہ تو یوم الترویہ سے پہلے، ایک یوم الترویہ کا، ایک عرفہ کا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے یہ تینوں روزے یا 1-2 چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقرہ عید کے بعد 3 دن آ جائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی حج کے دن ہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم حج تمتع کر رہے ہو، تمہارے پاس قربانی نہیں ہے، تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب تم واپس لوٹو. حج کے دنوں سے مراد یعنی یوم عرفہ یعنی نامی ذی الحجہ سے پہلے کے 8 دن یعنی 3 روزے تو ان دنوں میں ہی رکھے اور 7 روزے وطن پہنچ کر، یعنی جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے نا ان دنوں میں ہی رکھ لے. نامی ذی الحجہ سے پہلے 8 دن یہ ہوتے ہیں نا، یکم ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک ان دنوں میں رکھ لیں. تو فرمایا یہ 10 پورے ہو جائیں گے. یہاں عشرۃ کاملہ کے بعد کاملہ کا لفظ جو ہے نا بطور تاکید لایا گیا ہے
اور بتایا گیا کہ داسی رکھنے، اس معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان روزوں سے قربانی کا پورا ثواب مل جائے گا. یہ اس شخص کے لیے ہے جو حج تمتع کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ جو حج تمتع ہے نا، یہ حکم حج تمتع جائز ہونا یا تمتع میں قربانی یا روزے واجب ہونا، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. یعنی یہ آدمی دور دراز سے ہے. یعنی حج تمتع کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل حرم نہ ہو. اور اہل حرم سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر رہتے ہیں اور یا پھر باہر رہتے ہیں، یعنی حرم کی حدود میں نہیں ہے، مگر ان کی مسافت قصر صلاۃ کی مسافت سے کم ہو، یعنی جس میں نماز قصر ہوتی ہے اس سے کم ہو. اور بعض نے لکھا ہے کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کو من لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، انہیں کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم ان کے لیے ہے جو حرم کی حدود سے باہر رہتے ہیں، حرم کے اندر نہیں رہتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی جو بندہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتے ہیں. پھر اگلی آیت لفظی ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات. حج کے تو کئی مہینے ہیں جو مشہور ہیں. اشہر معلومات کی یہی تشریح حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے. ان سے مروی ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام بھی غرہ شوال سے پہلے نہ باندھا جائے. یعنی شوال سے پہلے نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تو جو اہم کام ہوتے ہیں جیسے قربانی کرنا، سر منڈوانا اور کنکریاں مارنا اور پھر طواف افاضہ کرنا، تو یہ اصل میں حج پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد بس 2 دن اور کنکریاں مار رہتی ہیں. تو جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من السنتی اللہ یحرم بالحج الا فی اشہر الحج، کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے. تو ابن عباس کا یہ قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، جس کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور جو مرفوع اور موقوف دونوں طرح سے مروی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ تو سارے سال میں جب چاہے، مگر حج کے لیے یہ مہینے مقرر ہیں اور عشرہ ذی الحجہ میں اس کے مناسک اتمام پاتے ہیں، یعنی پورے ہو جاتے ہیں، اور یوم النحر کی رات گزر جانے کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ کہ حج کا احرام تو مکہ کے اندر سے ہی باندھا جا سکتا ہے، مگر عمرے کے احرام کے لیے باہر ہل میں، یعنی جو حرم کی حدود نہیں ہے، حرم جو جگہ ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے، جو حرم نہیں ہے اس کو ہل کہا جاتا ہے. یعنی میقات میں جانا ضروری ہے، اور اس میں آفاقی اور مکی دونوں برابر ہیں. دور دراز سے آنے والے بھی اور مکہ کے رہنے والے بھی میقات سے جا کے ہی احرام باندھیں گے، اور حج کا احرام تو مکہ سے بھی باندھا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج. کوئی اب دیکھیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کی 10 تک یہ جو حج کے مہینے، حج کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ فمن فرض فیہن الحج. فرمایا حج کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے لبیک کہے. ٹھیک ہے، یہ حج کی نیت صرف زبان سے بول کے کی جاتی ہے، باقی کسی اور عمل کی نیت جیسے روزہ کی، اس کی نماز پڑھنے کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی. تو پھر جو کوئی ان دنوں میں حج کا احرام باندھ لے تو حج میں، یعنی حج کے ختم ہونے تک شہوت کی باتوں سے، گناہ اور جھگڑا، شہوت کی باتوں سے بھی دور رہے، یعنی ایسی باتیں نہ کرے جو انسان کو بیوی کی طرف مائل کرنے والی ہوں، اور گناہ بھی نہ کرے، جھگڑا بھی نہ کرے، اور جو نیک عمل اللہ فرماتے ہیں تم کرو گے وہ سارے اللہ کو معلوم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی حج میں یہ ساری باتیں حرام ہیں. رفث، شہوت کی باتوں سے جماع اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والے ہیں. اور فسوق کا لفظ ہر قسم کے گناہ کو شامل ہے، اس میں ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا گناہ. اور جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے. حدیث میں ہے کہ اور اس میں رفث اور فسوق نہیں کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت پاک تھا. اب دیکھیں حج جو ہے اتنا بڑا ایک رکن ہے اسلام کا،
تو جو بندہ حج کرتا ہے حج مبرور مقبول حج، جس کا حج قبول ہو گیا، مبرور حج والا جو ہے وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں اکبری حج، کہ اس سال کا حج اکبری حج ہے۔ حج اکبر یوم النحر کو کہا گیا، 10 ذی الحجہ کو کہا گیا حج اکبر۔ حج اکبری بعض لوگ کہتے ہیں جی جو جمعے والے دن حج آتا ہے وہ حج اکبری ہوتا ہے، ہر سال ہی حج اکبر ہوتا ہے۔ حج اکبر 10 ذی الحجہ کے دن کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن بڑے بڑے 4 کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا جو بھی جب تم سفر پہ جاؤ حج کے لیے تو خرچے راہ اپنے ساتھ رکھو، فرمایا یہ اسی لیے کہ اچھا توشہ یہی ہے، اچھا زاد راہ یہی ہے کہ بھیک مانگنے سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جب تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو تو اپنا زاد راہ، اپنا خرچ، کھانے پینے کا سامان لے کے جانا چاہیے۔ یہ معنی التقویٰ کے لغوی معنی کی بنا پر ہے، یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی بچنا ہے، سوال سے بچنا ہے۔ اب یہ آیت اللہ نے یہ حصہ کیوں نازل کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن والے حج کو نکلتے تو کوئی زاد راہ ساتھ نہ لیتے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ساتھ نہ لیتے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی زاد راہ ساتھ نہ لینا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ بہترین زاد راہ یعنی منہیات سے بچنا ہے، سوالات سے بچنا ہے، لوگوں سے مانگنے سے بچنا ہے۔ تو جیسے ہی یہ ادھر آتے مکہ میں تو جب ظاہر ہے انسان کے پیٹ کو بھی کچھ چاہیے، بھوک لگتی ہے کھانے پینے کو، تو یہ پھر لوگوں سے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر سے ساتھ لے کے چلو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں عقل والو مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور سفر خرچ لے لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ بلا حرج سفر حج کو نکلے ہوتے تھے، پھر وہ لوگوں سے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، جیسے یمنی لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا، ان کو بھی منع کر دیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بنا ہوا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، آٹا ستو وغیرہ توشے ہیں ان کو ساتھ لے جاؤ، کہتے تھے ہم متوکل ہیں، ان کو پھینک دیتے تھے، اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم نئے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے اور جو جو اس کے حکم احکام ہیں ان پر عمل کرنے